السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سربیکس زیڈ کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سربیکس زیڈ کیا ہے۔ یہ ایک بہت ہی اچھا ملٹی وٹامنز ہے۔ یہ ایبٹ کمپنی کی پروڈکٹ ہے۔ یہ قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے۔ جیسا کہ نام سے پتہ چلتا ہے، زیڈ مین زنک اس میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ وٹامن بی، وٹامن سی اور ہر وہ چیز موجود ہے جو ہمارے قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے۔ وٹامن بی اور وٹامن سی بھی قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہمارے بالوں، ناخنوں اور چہرے کے لیے بہت اچھا فارمولہ ہے۔ لیکن اس صورت میں یعنی کوئی اور مسئلہ نہ ہو، اور مسئلے سے مراد خدا نخواستہ آئرن کی کمی نہ ہو۔ آئرن کی کمی ہونے کی صورت میں آپ سربیکس زیڈ لے بھی لیں تو اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بہتر یہ ہوگا کہ اگر آپ کے بال گرتے ہیں، یعنی کہ بالوں کا گرنے کا مسئلہ ہو، تو پہلے چیک اپ کروا لیں، اس کے بعد سربیکس زیڈ کا استعمال کریں۔ سربیکس زیڈ آپ کے بالوں، ناخنوں اور چہرے کے لیے بہت مفید ہے۔ اس کے علاوہ یہ آپ کی صحت کے لیے بھی مفید ہے۔ آئیے اب ہم بات کرتے ہیں اس کے استعمال کے طریقے کی۔ تو اکثر ہم سربیکس زیڈ کے استعمال میں بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں، یعنی کہ صبح کو اٹھنے کے بعد ناشتہ کرتے ہیں، پھر سربیکس زیڈ کی گولی کھا لیتے ہیں، اس کے بعد چائے یا کافی پی لیتے ہیں۔ یہ طریقہ استعمال بالکل غلط ہے۔ کوئی بھی ملٹی وٹامن یا کوئی بھی چیز یا کوئی بھی سپلیمنٹ لینے کے بعد چائے یا کافی نہیں پینی چاہیے۔ اس سے دوائی کا اثر ضائع ہو جاتا ہے۔ سربیکس زیڈ کو استعمال کرنے سے 1 گھنٹہ پہلے اور 1 گھنٹہ بعد تک نہ ہی ہمیں کوئی چائے پینی چاہیے اور نہ ہی کوئی کافی کا استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہم اس کو دودھ کے گلاس کے ساتھ اگر استعمال کرتے ہیں تو اس سے بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ بھی طریقہ غلط ہے۔ کیلشیم اور زنک ایک دوسرے کی ابزوربیشن نہیں کر پاتے، اسی وجہ سے آپ نہیں کر پاتے، اسی لیے آپ سربیکس زیڈ کو دودھ کے ساتھ صبح اور دوپہر اور شام کے وقت استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کے استعمال کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ سربیکس زیڈ کو دوپہر کے وقت کھانے کے بعد پانی کی 1 گھونٹ سے لے لیا جائے۔ سربیکس زیڈ کے استعمال سے پہلے چائے یا کافی دودھ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور 18 سال سے کم عمر کے بچوں کو سربیکس زیڈ نہ دی جائے۔ اکثر ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اب اس میڈیسن کو اپنے بچوں کو ایسے ہی دے دیتے ہیں۔ دوائی کو ہمیشہ استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر کے ساتھ مشورہ کر لینا چاہیے اور اس کے مشورے سے ہی استعمال کرنی چاہیے۔ تو دوستو، کیسے لگی ہماری آج کی ویڈیو؟ اگر اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے بیل آئیکن کو نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ ہماری ایسی مزید اور اچھی نئی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ہمارے چینل کو لائک، شیئر، کمنٹس کریں۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔